بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم. دنیا بھر میں، خطے میں، پاکستان کے پڑوس میں، پاکستان میں ایسی بہت ساری یا پاکستان سے متعلق ایسی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی بہت لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. ایک خبر آئی ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے جس کا اطلاق ہو جائے گا 21 جنوری سے. امریکہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے 75 ممالک کے لیے اس نے جو امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ ہے، امیگرنٹ ویزا کے لیے اگر کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے سارا، تو اس کو معطل کر دیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے. 75 ممالک ہیں، ان کی فہرست آ گئی ہے اور اس میں وطن عزیز بھی شامل ہے. پاکستان اب سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے خبر آئی اٹ از آفیشیل ناؤ، جس میں انہوں نے 75 ممالک کے لیے امیگرنٹ ویزا جو پروسیس ہے اس کو روک دیا ہے تا حکم ثانی غیر معینہ مدت کے لیے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ کیا ہے، کیوں ہے، اس پہ بات کریں گے ہم. سب سے اہم خبر اس وقت یہی ہے، کچھ خبریں یہ کہتی ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی جب میں شو شروع کر رہا تھا، کچھ لمحات قبل کی ٹیلی گراف کی خبر بھی ہے، اور بہت سارے ادارے تو اس کو ویسے بھی رپورٹ کر چکے ہیں. ٹیلی گراف کہہ رہا ہے اسٹرائکس کوڈ ٹیک پلیس ان 24 آورس. اگلے 24 گھنٹوں میں امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. ٹیلی گراف کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ وہاں کے جو رجیم کا جو کریک ڈاؤن اس میں انٹروین کرنے کے لیے اگلے 24 گھنٹوں میں حملہ ہو سکتا ہے. رائٹرز کے مطابق یورپین آفیشلز نے یہ بات رائٹرز کو بتائی ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. بہت متعلقہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ایشو جانتے ہیں، ایشو سمجھتے ہیں. میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، فورن سیکرٹری رہے ہیں جناب اعزاز چودھری صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. ابھی منصور جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ، جو کہ مڈل ایسٹ کے افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں العربیہ کے. تھینک یو ویری مچ سر. ہمیں مہمان جوائن کریں گے، اور بھی کامران صاحب جوائن کر لیں گے کچھ ہی لمحوں میں، جو کہ فارن افیئرز اور نیشنل سیکورٹی انالسٹ ہیں، وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ. کامران یوسف صاحب، آئی ایم سو گریٹفل ٹو ایوری ون آف یو، تھینک یو سو ویری مچ. اعزاز صاحب، پہلے اگر اس پہ کامنٹ کر دیجئے، چونکہ تازہ خبر بھی اور بہرحال بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلق اس وقت بہت ہی ایک زبردست سطح پر ہے، اور کیا بات ہے، حالیہ تاریخ کا بہترین تعلق، لیکن جو 75 ممالک کی فہرست جاری ہوئی ہے جن کی امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دی ہے امریکہ نے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. سمجھ میں بظاہر ہی آتا ہے، باقی اب آپ ایکسپرٹ اوپینین دیں گے اس پہ، کہ ہمارا کسی بھی ملک سے بشمول امریکہ اچھا تعلق ہونا ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن انفارچونیٹلی فار رائٹ اور رانگ ریزنس امریکہ سمیت کئی ممالک ہم سے کچھ حوالے سے اتنا پریشان ہے کہ یار لوگ آ کے سلپ ہو جاتے ہیں، لوگ آ کے کچھ ممالک کہتے ہیں آپ کے لوگ آ کے یہاں بھیک مانگنا شروع ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرنا ہوتے ہیں، وہ اینڈ دے ہیو نمبرز، کہ وہ ایک ہمارا ملک سے تعلق ہونا ایک الگ چیپٹر ہے، اور یہ والا ایک الگ چیپٹر ہے. اور اس میں کئی ممالک نے ہمیں یا اندیا دیا ہے یا اقدام کر لیا ہے کہ بھائی آپ اس معاملے کو بہتر کیجئے کہ آپ کے لوگ آ کے اس طرح XYZ چیزیں نہ کریں، ورنہ سوری ہمیں اس پہ اسٹرکٹ اقدامات کرنے ہوں گے. آپ کیا کہیے گا اس بارے میں؟ جی، بات تو تعجب کی ہے کہ ایک طرف تو آج ہم وہ ایک ورلڈ فائنینشیل جو بھی تھا انیشیٹو اس کے ساتھ سائن کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ویسے بھی اچھی کوارڈیلٹی ہے اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات میں. تو میرے لیے تو تعجب کی بات ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ حکومت پاکستان یا ہمارا سفارت خانہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کرے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کا امپریشن جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ماضی کی بات ہے. مئی 2025 کے بعد سے ساری دنیا میں پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے. تو ایسے میں یہ خبر میرے لیے تو کم از کم باعث حیرت تھی، اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اعزاز صاحب، آپ بتائیے گا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کا اوپینین کچھ اور ہے کہ تعلق تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے جو باقی جو ایشوز ہیں لوگوں کا وہاں جا کے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں سلپ ہو جانا، یا وہاں جا کے XYZ میں ٹیررزم ریلیٹڈ سرگرمیوں کی بات نہیں کر رہا ابھی، باقی جو کہ ان کی اکانومی پہ بوجھ بنتے ہیں، وہاں پہ غیر قانونی انداز میں سیٹل ہونا، یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے صرف امریکہ نہیں بلکہ کچھ اور ممالک بھی ہم سے بہت نالا ہیں، اور ہمیں کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ صاحب آپ اس معاملے کو بہتر کیجئے، ورنہ ہم ویزا پالیسیز کو ریسٹرکٹ مزید کریں گے آپ کے ساتھ. بے شک ہمارا آپ سے تعلق بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہماری معیشت پہ بوجھ بنتے ہیں لوگ. جی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گیس ہی ہے نا.
اس لیے بہتر ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ کیا ہے. ممکن ہے یہ جو وجوہات آپ کہہ رہے ہوں یہ ہو, یا کوئی ایسا ہو کہ پاکستان کا پرپورشنٹلی زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوں کہ جو اپنا جو بھی انہوں نے ریتھمیٹک کیا ہوا ہے اس حوالے سے. تو پہلے تو میرے خیال میں پوچھنا تو بنتا ہے کہ بھئی ہمارے تعلقات تو آپ کے ساتھ اچھے ہیں, تو آپ ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے. اگر کوئی وجہ ٹیکنیکل ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی پاکستان کے زیادہ لوگ پہنچ گئے ہیں جو شاید غیر قانونی طریقے سے ہوں گے, یا کوئی ایسا وجوہات ہوں, تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو اچھے تعلقات ہیں اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی کہ یہ تو صحیح بات ہے, ابھی ہم اس میں دیکھیں مزید کیا آفیشیل ورڈ جو امریکہ کی طرف سے آیا ہے اب تک 75 ممالک سے متعلق, اس سے یہ اخذ کرنا ہے کہ اقدام کیوں لیا گیا ہے, کم از کم آفیشیل ورڈ نہیں ہے اس بارے میں. لیکن یہ تو سر آپ مجھے بہت زیادہ باخبر ہیں, لیکن میں کچھ معلومات کی بنیاد پہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو کچھ سفراء ہیں مختلف ممالک میں, ان سے بیسڈ آن کنورزیشنز ود دیم بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک کہہ رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ایک آف دا ریکارڈ بات کو آف دا ریکارڈ ہی رکھنا چاہیے تو میں کسی کو کوٹ نہیں کروں گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں کیا کیجئے کہ اب یہ یہاں سے ہمارے لوگ آتے ہیں اور پھر یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, جو ہمارے لیے بھی ہزیمت کا باعث بنتا ہے, اور پھر اس ممالک کے لوگ ہمیں اس ملک کے لوگ ہمیں بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اب ہم مزید سختی کریں گے ورنہ آپ اپنا انٹرنل سسٹم بہتر کیجیے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کچھ سسٹمز تھوڑے کمزور ہونے کی وجہ سے کبھی غیر قانونی طور پر لوگ چلے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایران اور ترکی کے راستے یورپ جاتے تھے, یا پھر بھکاری چلے جاتے ہیں, یا حج میں کوئی غیر قانونی طور پر آگے پیچھے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. یورپ میں تو ہیومن اسمگلنگ بھی ایک زمانے میں رہی, وہ بھی ایک بڑا ایشو رہا. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی پہلے آتی رہی ہیں, اور کچھ ہمارے ہاں بھی نظام کو بھی صحیح کرنا چاہیے, سختی کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی حکومت سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ایگزیکٹ وجہ آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں. ہاں سر, اور اس میں آپ کو یہ بتا دوں اب تک کا جو اس میں آیا ہے آفیشیل ورڈ اور جو ڈیٹیل جو لمیٹڈ آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. فراڈ, جانچ پڑتال کا عمل اور حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات کی وجہ سے فیصلہ کیا. فراڈ, جانچ پڑتال کا عمل اور حکومت پر بوجھ بننے کے خدشات. جیسے میں بھی عرض کرتا کہ ابھی ہم ٹیررزم ریلیٹڈ بات نہیں ہو رہی, یہ باقی معاملات ہو رہے ہیں. اینڈ اس میں آئی تھنک آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہرحال ہمیں یہ اس میں تھوڑا اپنی چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان سے تو گلا یا معاملہ صفائی تو بڑھنا وہ تو کرنا ہی چاہیے, لیکن اپنا بھی چیزیں بہت بہتر کرنے کی ضرورت بہرحال ہے, کیونکہ میں اب پھنسیں گے وہ لوگ, کسی کی امیگریشن کب سے لگی ہوئی ہے بیچارے, کسی کا وہ سب مارے گئے نا, سب پھنس گئے. میرا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے معمول, جب بھی میں پاکستان سے باہر ہوتا تھا, کہ ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے ایک لحاظ سے. اگر ایک آپ اچھا کام کرتے ہیں تو ملک کا نام روشن کر دیتے ہیں, اگر آپ کوئی خراب کام کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر پاکستان کے اپنی جو امپریشن ہے, پرسیپشن ہے, اس پہ پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہ ہماری حکومت کا بھی فرض ہے اور ہمارے لوگوں کا بھی فرض ہے. سچی بات ہے کہ ایسے ملکوں میں جائیں تو قانونی لحاظ سے جائیں, کہیں بھی, میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا, کہیں پہ بھی جائیں تو قانونی لحاظ سے صحیح طریقے سے جائیں, ورنہ مت جائیں. اگر کوئی آپ کے کوئی ملک آپ کے عزت نہیں کرتا یا کسی وجہ سے بھی آپ کو روکتا ہے تو مت جائیے. آپ کے اپنے وطن میں محنت کیجئے. لوگ یہاں پہ اپنے گھروں کے قرضے لے کر اور پیسے کتنے خرچ کر کے جاتے ہیں, اتنے کاروبار یہاں سے کریں. آفٹر آل کیسی مثالیں یہاں پہ ہیں جنہوں نے تھوڑی سی رقوم سے کاروبار کیا اور یعنی اپنا مقام بنا لیا. تو یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ کچھ معاشرتی معاملہ ہے اور کچھ قانونی ہے کہ حکومت کو بھی کچھ نظام سیدھا کرنا ہوگا, لیکن کچھ معاشرتی مسئلہ بھی ہے. اور میرے خیال میں میڈیا بھی کردار ادا کر سکتا ہے لوگوں کی تعلیم کرنے کے لیے کہ جناب باہر جا کے بدنامی نہ کی, اپنے ملک میں جو ہے یہیں پہ رزق پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہوئے ہیں ہمارے اس ملک کو کہ اس میں سے رزق پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کریں. اور کامران صاحب, ہم نے بس اس میں ایک کامنٹ آپ کر دیجئے, پھر ہم ذرا آتے ہیں. یہ ایران اور ظاہر ہے جو ہمارا مرکزی ایشو ہے, لیکن تازہ ترین خبر اور پاکستان سے متعلق بھی ہے, تو میں نے کہا کہ اس پہ ہم کامنٹ ضرور کر لیں. اب اس میں یہ بھی المیہ نہیں کامران صاحب کہ بہرحال ہمارے اپنے چیزوں کو, مجھے لگتا ہے آپ ڈس ایگری کر بتائیے گا, بہرحال ہمیں ان ہاؤس اپنا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, اپنا آرڈر بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور لوگ ہمارے واقعی وہاں جا کے, کچھ لوگ ظاہر ہے سارے نہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, کسی بدنامی ہوتی ہے. پرابلم یہ اب اس کے سدباب کے لیے ہم جو اقدامات کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. یعنی اگین میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ اب ایئرپورٹس پہ ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے
کہ اب آپ نے ہر جو بندہ آپ کو ولنریبل لگ رہا ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے, اس کو آپ نے سائڈ پہ لے کے جانا, اس کو بولنا ہے ارے تم یہ کر رہے ہو, اور پھر آپ نے کہنا کیا ہے, معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں بھائی جان, یہ تو 2 لاکھ روپے کا کیس ہے, بی یہ تو لاکھ روپے کا کیس ہے. اگر وہ بندہ غیر قانونی اس کو گھر بھیج دیا, یہ لاکھ روپے کا کیس کیسے, کہ آپ لاکھ روپے دے کے اس کا کیس کیسے جائز ہو جائے گا, ایئرپورٹ پہ لاکھ روپے دے کے وہ کیسے چڑھ جائے گا, اب نیا کام شروع ہو گیا ہے. تو انفارچونیٹلی ایک پرابلم ہوتا ہے, لیکن اس کو سالو کرنے کے لیے ہم جو اقدامات کرتے ہیں اس میں بھی 2 نمبر شروع ہو جاتی ہے, وہ اٹ گیٹس ورسٹ, isn't it کامران صاحب؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بھی ہم اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں, جب ان کی نشاندہی ہوتی ہے تو پھر اس پہ اوور ری ایکٹ کرتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے ایٹ فرسٹ پلیس اگر کوئی پرابلم آیا ہے, یعنی کہ پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے فراڈ کر کے بھی جاتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیومن سمگلنگ اور یہ جو ہر گلی میں اس طرح کے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو وہ بیچارے معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کو اس طرح کی راہ دکھاتے ہیں, اور جب ری ایکشن آتا ہے باقی ملکوں سے تو پھر ہمارے یہاں ایک اوور ری ایکشن آتا ہے. اور یہ جو امریکہ والی آپ بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا آئی تھنک چیزوں کو پرسپیکٹو میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کو تو انہوں نے سنگل آؤٹ نہیں کیا, 75 ممالک, اچھا خاصا نمبر ہوتا ہے, دیکھی ہیں, بہت بڑا نمبر ہے. جی, اور میں نے جو تفصیلات دیکھی ہیں اس میں ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو امیگرنٹ ویزا ہے, یعنی جو کام کے لیے آپ جاتے ہیں امریکہ میں, اس پر فی الحال انہوں نے انڈیفینیٹلی معطل کیا. جی بالکل ایسے ہی, صرف امیگرنٹ ہی. آپ نے ہنٹ بھی دیا تھا کہ جی وہ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ بنیادی طور پر وہاں پر لوگ جو فراڈ کر کے وہاں پر آتے ہیں, سسٹم کو مس یوز کرتے ہیں, تو وہ امریکہ کے جو ٹیکس پیئرز کی منی ہے اس کے اوپر ایک دباؤ ہے. جو نان امیگرنٹ ویزا ہے, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں, سیاحت کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں, اگلے سال ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے امریکہ میں فٹ بال کا, تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق نہیں ہے. فائل ہمارے ہاں بالکل پرابلمز ہیں, بٹ اس کو اس طریقے سے برش کرنا کہ شاید پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے, یہ بھی درست بات نہیں ہے. دوسری یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں, وہاں پر وزٹ ویزا پہ جائیں گے, بہت سے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, اور غیر ضروری طور پر پھر اسائلم کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں. کچھ کے کیسز تو شاید جینون ہوتے ہوں گے, لیکن بہت سے کیسز میں نے دیکھا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے وہاں پر وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں, جھوٹی جو بھی تفصیلات کی بنیاد کے اوپر, اور اس کی وجہ سے بھی پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. ہاں صحیح. اور ہو سکتا ہے کہ اب اس کا تعلق وہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس پالیسی سے بھی تھا. جب وہ الیکشن میں الیکٹ ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے تو اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, اور جو باہر کے لوگ آتے ہیں ہماری معیشت بہت بنتے ہیں, ان سے جان چھڑانی ہے. لیکن یہ منصور جعفر صاحب, اب ذرا موضوع پہ آتے ہوئے یہ بھی تو بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تو پالیسیز میں یہ بھی تھا کہ میں بائیڈن میں جنگیں شروع نہیں کرواتا, میں جنگیں ختم کرواتا ہوں. اس دہائی کا پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نیا, الفاظ میرے ہیں, باقی کا انداز, کہ کوئی نیا پنگا نہیں لیا بلکہ پرانے پنگے ختم کیے میں نے. تو یہ میں یہ کرتا ہوں سے لے کے میں وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو بیڈ روم سے اٹھا کے لے کر آتا ہوں اس کی بیوی سمیت, میں ایران پہ B2 بمباری کرتا ہوں, میں ایران کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار ٹیک اوور کرو نا, اپنے اداروں پہ چڑھ دوڑو, بس ہم آ رہے ہیں. یہ کیا ہے مطلب؟ میں تو کوئی نیا چیپٹر کھولتا ہی نہیں ہوں, میں تو اپنے عوام کی فلاح و بہبود پہ فوکس کرتا ہوں. بائیڈن یہ کرتا تھا اور اوباما یہ کرتا تھا, یہ کیا ہو گیا؟ ابھی مجھے گرین لینڈ بھی چاہیے. جی منصور صاحب. جی میں اس پر ایک شعر کی صورت میں تبصرہ کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ہم کتنے سادہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کہی ہوئی باتوں پہ ہم ان کا یقین کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی جو ٹرانزیکشن صدر ہونے کی ہسٹری ہے, جس طریقے سے وہ ضمیر خریدتے ہیں, زبان بندی کے لیے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں, اسی طریقے سے وہ زمین ملک, کیونکہ وہ ریئل اسٹیٹ کے بندے ہیں تو وہ ملکوں کو خریدنے پر اب آ گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ان کا ڈیسیژن, اس پہ میں بھی تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا, یہ جو انہوں نے امیگریشن ویزاز پہ پابندی لگائی ہے یا کیسز ان کو روکا ہے, اس وقت اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت یہ بلینکٹ تقریباً 75 ملکوں کو کیوں ہٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے, خاص طور پہ وہ جو ایک نیا پنگا ایران میں لینے جا رہے ہیں, اس کے ڈانڈے اس کے ساتھ بھی ملتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ اس نوعیت کے کچھ مزید ذہن کو چیزیں آئیں کہ جو ان کے لیے کل کو وہاں پریشانی کا باعث بن سکے, تو اسے اس کے ساتھ میں ملانا چاہیے. یہ صرف اور صرف ان کے انتخابی نعروں کی تکمیل نہیں ہے, یہ ان کا موجودہ سیاسی اور جنگی ایجنڈا جو اس وقت آن کارڈز ہے, اس کے ڈانڈے اس کے ساتھ بھی ملتے ہیں, اور پاکستان کو تو وہ صف اول میں رکھتے ہیں. اور اس میں ایک اور ان کی 2 نمبری اس پہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی قیادت کو تو بڑی جفیاں ڈالتے ہیں, بڑے ان کے مدد سرائی کرتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے عوام کو ان کی برائیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قطع نظر اس بات کے کہ امریکہ کی اکانومی میں, امریکہ کی معیشت میں, اور خاص طور پہ ان کے میڈیکل, انجینئرنگ
اور ان کے IT کے شعبے میں جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستانی یا ایشین جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کے گورے تو صرف اور صرف وہ ٹیکس پیئر منی کھاتے، امداد کھاتے ہیں. اصل تو اپنے 10 ناخنوں کی کمائی جو ہے وہ یہ ایشینز کرتے ہیں، ان کی ترقی میں ہر طریقے سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ایکسپشنل کیسز میں اس نوعیت کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ اس کی سزا پورے ملک کو بدنامی کی صورت میں اور اس نوعیت کی جکڑ بندی میں پریشانیوں کی صورت میں دی جاتی ہے. اچھا اب سر ایک کوئک کمنٹ آپ اس پہ کیجئے گا کہ آپ کے خیال میں، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تبھی الجزیرہ نے تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز دی ہے کہ پینٹاگون پریزنٹڈ ٹرمپ وتھ آپشنز فار ٹارگیٹس ان ایران انکلوڈنگ اٹس نیوکلیئر پروگرام، حالانکہ امریکہ کے مطابق تو ختم کر دیا انہوں نے، اینڈ میزائل سائٹس. ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو نیو یارک ٹائمز میں جو شائع ہوئی خبر اس کے مطابق یہی کہ یعنی کئی خبروں کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بس حملہ کل ہوا کہ پرسوں ہوا کہ 3 دن بعد ہوا کہ 5 دن بعد ہوا. آپ کے خیال میں حملہ ہونے کا امکان، پہلے منصور صاحب آپ سے سوال ہے پھر ہم یہی سوال لے کے آگے مہمانوں کی طرف جائیں گے، اس کا امکان زیادہ ہے یا فی الحال آپ کے خیال میں یہ ایک سائیکولوجیکل گیم زیادہ کر رہے ہیں، یعنی یا وہاں کی عوام کو، یعنی وہاں کے پروٹیسٹرز کو یہ شے دینے کے لیے کہ یار بس ہم آئے، آپ تھوڑی مہربانی کرو، آپ ہمت تو کرو، آپ چڑھائی تو کرو، باقی ہم آ رہے ہیں پیچھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں دونوں ایلیمنٹ موجود ہیں، ایک پوسچرنگ کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے، لیکن اس وقت جو بلڈ اپ دکھائی دے رہا ہے زمین پر، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے بیسز ہیں جس طریقے سے وہ ویکیٹ کروائی جا رہی ہیں اور ان کے لوگوں کو ایکسٹرا جو وہاں پہ ان کے سفارتی عملہ ہے ان کا وڈرال جو ہے وہ اس بات کا یقیناً اشارہ دیتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے اعلانات کو کسی نہ کسی درجے میں عملی جامہ پہنائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہی امریکہ ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار نیوکلیئر بم استعمال کیا. آپ عراق کی ہسٹری دیکھ لیجئے، ان کے پاس جنگ شروع کرنے کا اختیار ہے، اس کو وائنڈ اپ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. فلسطین کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، 2.5 سال سے وہاں پہ تباہی و بربادی کی ہے. ہم بڑا سلام پیش کرتے ہیں کہ جی بڑی ان کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن آج ان کے پاس سیکنڈ ڈے آف دی وار کا کوئی پلان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت فلسطینی بیچارے اس سردی کے عالم میں جو ہے وہ جانے دے رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ منجمد ہو کر جو ہے ان کا خون جم رہا ہے ان کی رگوں کے اندر. یہ اس وقت صورتحال آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حملہ کر لیں گے، اس کا فال آؤٹ کون برداشت کرے گا؟ اس میں آگے بات بھی کروں گا کہ اگر ہم ایک لمحے کو فرض کریں کہ ہو جاتا ہے تو پھر ہاؤ ول اٹ ہیلپ امریکہ ان اے regime change, how will it lead to a regime change in Iran؟ اس پہ بات کرتے ہیں. اعزاز صاحب پہلے آپ بتائیے گا سر، آپ کی رائے میں بھی جس طرح منصور جعفر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ایک نفسیاتی حربہ ضرور ہے لیکن اور قرائن بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ حملہ ہونا ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر. ابھی مشاہد حسین سید صاحب بھی مالک صاحب کے پروگرام میں کچھ ایسی ہی بات کر کے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے حملہ ہونے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ جی ہونے کا امکان زیادہ ہے جی. سارے جو قرائن تو یہی بتا رہے ہیں اور مقصد بھی وہ جو بھی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی پلان نہیں ہے، پلان ہے جی. پلان یہ ہے کہ ایک افراتفری ڈال دی جائے وہاں پہ ایران کے اندر. یہ تو ایران کے عوام کی محبت کے لیے تھوڑی کیا جا رہا ہے، وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایران ایک واحد مزاحمت رہ گئی ہے اسرائیل کی کو اس پورے خطے میں. باقی تو کوئی عرب جو ہے پروگرام ریکارڈ میں ہو گئے شامل، باقی سیرین رجیم یہ وہ سب دائیں بائیں ہو گئے. اب یہ ایک مزاحمت ہے جنہوں نے جون کے مہینے میں میزائلوں کا جواب ترکی بترکی میزائلوں سے دیا تھا. تو اس وجہ سے اب اس کو کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو اس وجہ سے ایک بہانہ مل گیا. ورنہ تو تہران سے جو میں نے 2-3 نمائندوں کو سنا ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کافی حد تک گورنمنٹ نے قابو میں ہیں. ایسا ہی ہے. اور ان کے فارن منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن ادھر حالات قابو میں آ گئے اور ادھر یہ سٹرائک کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. اس لیے یہ مجھے صاف نظر آ رہا ہے ان کا مقصد رجیم چینج. دیکھیں اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بہت اچھی بات ہے ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک پرو یو ایس گورنمنٹ آ جاتی ہے. لیکن چونکہ کوئی متبادل قیادت تو نظر ہی کہیں نہیں آ رہی، تو دوسری جو ان کے لیے ہوگا کہ چلے وہاں پہ اگر کوئی فساد پھیلتا ہے، افراتفری پھیلتی ہے، کیوس آتا ہے، تو بھی ان کا مقصد حل ہو گیا نا. کیونکہ ایک ملک تو کمزور ہو گیا، جس طرح عراق کو کر دیا، لیبیا کو کر دیا، شام کو کر دیا. تو اگر ایران بھی ہو جاتا ہے تو ان کا تو مقصد ہی شاید یہی تھا. یہ تو ہے کہ اس کو بڑا سٹیبلائز کرنا ہے. کامران صاحب جی آپ کی بھی کیا یہ رائے ہے کہ ہم اس کو بہت بلیک اور وائٹ میں نہ دیکھیں؟ اس میں گرے بھی ہوتا ہے کہ جناب
ریجیم چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. جس طرح یہ کیونکہ اگین میری تو رائے, آپ اختلاف کیجیے تو بتائیے گا کہ پہلوی وہ پتہ نہیں بیچارہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, لیکن وہ اس کو کون مطلب کیا ہے, وہ اس کو کون ایران میں کیا اس کا بنے گا. تو شاید ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ 4 میزائل یا 400 میزائل پڑ جائیں تو جناب ایک کوئی پرو امریکہ پپٹ آ کے بیٹھ جائے وہاں پہ. لیکن وہ امریکہ یہ بھی چاہ سکتا ہے کہ یار ایک اگر ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنائے, نیچے کیوس ہو جائے, 2 گروپ اقتدار کے دعوے دار, کچھ بھی ایسا افراتفری ہو جائے, ٹینشن ہو جائے, تو چلو اٹ ول الٹیمیٹلی لیڈ ٹورڈز اے ریجیم چینج ان دی ایئرز ٹو کم, بٹ لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. ایسی کوئی سوچ کے تحت بھی کام ہو سکتا ہے کامران صاحب؟ آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ابھی میری بات ہو رہی تھی پاکستان کے ایک سینئر ڈپلومیٹ, نام میں ان کا نہیں لوں گا, ایران میں تہران میں موجود ہیں, تو ان سے جو میں نے لیٹسٹ اپڈیٹ لی ہے, تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک جو ہے امریکہ کا انیویٹیبل ہے, وہ تو اٹیک ہونا ہے. اب کس نوعیت کا ہوگا, دیٹ ریمینس ٹو بی سین, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پچھلے 3-4 روز سے جو مظاہروں کی شدت ہے وہ تو بہت کم ہو گئی ہے, گورنمنٹ نے یہاں پہ کنٹرول کر لی ہے. تیسرا, اب آپ کا سوال جو ریجیم چینج ہے, تو ان کا یہ خیال ہے کہ بالکل ایران کی حکومت کمزور تو ضرور ہے, لیکن رجیم چینج اتنی جلدی اتنی ہوگا نہیں. دوسرا, جو آپ کا مثلاً اگر 2-4 میزائل مارنے سے یا سائبر اٹیک کرنے سے, یا فرض کریں کہ ہائی جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو ٹارگٹ کرنے سے کیا ایران میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی تک جو بنگلہ دیش میں یا باقی سری لنکا وغیرہ میں جب اس طرح کے مظاہرے ہوئے تھے تو وہاں پر ہوتا کیا تھا کہ جب اس طرح کا پریشر بڑھتا تھا تو وہاں پر فوج ہی ادارہ ایک ہوتا ہے, تو وہ کہہ دیتا ہے گورنمنٹ کو جی کہ پلیز آپ تھینک یو ویری مچ, اب آپ گھر جائیے, حالات بہت خراب ہو گئے ہیں. لیکن 28 دسمبر سے لے کر آج تک جو مظاہرے ہوئے ہیں, وہ پاسداران انقلاب ہو یا ایران کی فوج ہو, ابھی تک وہ وفادار ہے جو وہاں کے رہبر اعلیٰ ہیں. اور ایون میں نے جیسے کہا کہ لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ بھی کر دیتے ہیں, کوئی پاسداران انقلاب 1.5 لاکھ ان کی فوج ہے جو 1979 کا انقلاب ہے, نظریاتی طور پر اس کا وہ تحفظ کرتے ہیں ہر طرح سے, تو کیک واک نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کیوس کی بات ہو رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ابھی جو ڈسکشن بھی ہو رہی ہے پینٹاگون میں یا واشنگٹن میں بھی, جو ٹرمپ اپنے مشیروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا سٹیپ لیں کہ بیک فائر کر جائے. ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ جیسے سعودی عرب, عمان, قطر یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو اس طرح کا سٹیپ نہ لے, کیونکہ اس کا امیڈیٹ جو امپیکٹ ہے وہ شاید امریکہ پر تو بعد میں ہوگا, ان ممالک کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ایک رسکی افیئر ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی حکومت کمزور بے شک ہوئی ہے, لیکن امیڈیٹلی رجیم چینج ہوتا مجھے بھی نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو بھی حملہ ہوتا نظر آ رہا ہے کامران صاحب, جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ وہ ڈپلومیٹ تو یہی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کی بھی یہ رائے ہے, یو ایگری وتھ؟ جی بالکل, بیسڈ آن ایک تو انالیسز ہو رہے ہیں, بیسڈ آن جو ہماری پاکستان کی بھی جو اسیسمنٹ ہے کہ حملہ تو بالکل انیویٹیبل ہے, کس نوعیت کا ہوگا یہ آئی تھنک ڈٹرمن ہونا باقی. اور جب حملے کی بات کریں تو اگین یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر اگلے 24 48 72 گھنٹوں میں اگلے یعنی کبھی بھی. ہاں کامران صاحب, مطلب اس کی ٹائمنگ جو اگر آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھیں, آج بھی ایک جو رپورٹ ابھی سامنے آئی ہے جو دوحہ میں مضافات میں سب سے بڑا ملٹری بیس ہے امریکہ کا, 10,000 فوجی ہے وہاں پر, تو وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو امریکی سٹاف ہے اس کو نکالا جا رہا ہے. جو ریجن کے ممالک ہیں وہ اپنے شہریوں کو احتیاط برتنے کی بات کر رہے ہیں. انڈیا نے کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ وہ ایران سے نکل جائیں. تو یہ تمام جو سائنز ہیں یا انڈیکیشنز ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ شاید جو حملہ ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہونے والا ہے, یا کوئی بھی جو کارروائی ہے, اور شاید یہ کارروائی بہت جلد ہو جائے. منصور صاحب, آپ کی مڈل ایسٹ افیئرس پہ خاص نظر رہتی ہے, آپ العربیہ کے ایڈیٹر ہیں, آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی دانش میں اگر ایسا کچھ حملہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے تمام آپ تینوں کے خیال میں ناگزیر ہے, تو واٹ وڈ اٹ مین فار مڈل ایسٹ؟ یہ تو واضح ہے کہ آج سعودی عرب اور باقی ممالک کی وہ رائے نہیں ہے جو آج سے کچھ سالوں پہلے نظر آتی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے کرو یار مارو, آج بلکہ اس کے مختلف ہے معاملہ. لیکن اب اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایران کی طرف سے یہ اندیا ہے جو کہ انہوں نے ماضی میں کیا بھی کہ وہ یہاں پر امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں گے, جس کا مطلب ہوگا قطر میں ایک اٹیک ہے وہ, تو یعنی اس سے پھر کیا منظرنامہ نکلے گا؟ پھر یہ ممالک جو ایران کی سائڈ پہ کھڑے ہیں وہ پھر کل سوورینٹی وائلیٹ کرنے کی وجہ سے اپنی پوسچرنگ کے لیے وہ اینٹی ایران بیانات تو نہیں دینا شروع ہو جائیں گے. یعنی آپ کی نظر میں جو حملہ آپ کے خیال میں ناگزیر ہے, اس کے بعد خطے میں ممکنہ منظرنامہ کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, ایران اس پہ ہٹ بیک تو کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس بار ایران کا جو خاص طور پہ اس ڈیورنگ وار پیریڈ کے بعد کی جو تیاری ہے وہ بھی یقیناً امریکن اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے بالکل سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے
سپرسونک میزائل اور اس کے بعد بیلسٹک میزائلز کی رینج جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے. اور اس بار تو باقاعدہ ایران کی طرف سے یہ دھمکی ہے کہ ہم نے جو مڈل ایسٹ کے اندر بیسز ہیں ان کو اٹیک کرنا ہے. ماضی میں جو قطر پر ایک باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کوریوگرافک قسم کی ایکٹیویٹی کی گئی، یہ اس سے بالکل ڈفرینٹ چیز ہوگی. تو ایسے میں سمجھتا ہوں یہ جو سعودی عرب کی طرف سے موقف آنا اور قطر کی طرف سے موقف آنا یہ بڑی ڈیپ انڈیکیشن ہے، کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس حملے سے پہلے خود سعودی وزیر دفاع جو ہیں وہ ایران تشریف لائے. انہوں نے علی خامنہئی سے بھی ملاقات کی اور اپنا پورا جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ویٹ ہے وہ ایران کے پلڑے میں ڈالا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب قطر پر حملہ ہوا تو پھر اسی طریقے سے سعودی عرب نے اپنا یعنی جتنے بھی وسائل ہیں وہ قطر کے ڈسپوزل پہ رکھ دیے کہ وہ جس طریقے سے رسپونڈ کرنا چاہے، کیونکہ وہ چیز ایک لحاظ سے ایک کوریوگرافک قسم کی چیز تھی. تو لہذا اس کا جو منتہا اور مقصود صرف اور صرف ایک OIC کا اجلاس ہوا اور اس کے بھی 3 وہاں پہ سیگمنٹ بن گیا کہ GCC الگ میٹ کر رہا تھا، عرب لیگ الگ میٹ کر رہی تھی اور وہاں سے بھی کوئی متفقہ موقف سامنے نہیں آیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں انڈیویجولی ممالک تو بہت اسٹرانگ موقف دے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس پورے بلڈ اپ کے اندر جو چیز ضروری تھی وہ OIC کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ اس وقت صومالی لینڈ کا رونا رویا جاتا. اس سے بڑا انسیڈنٹ موجود ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس کو تو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا اور اس پر آپ صرف اور صرف ڈپلومیٹک ٹیلی گرامز کے ذریعے ہی کام چلا رہے ہیں، جبکہ آپ کو زمینی طور پہ بیٹھ کے کوئی اس کے بارے میں لاہ عمل تیار کرنا چاہیے تھا. کیونکہ اس وقت ایران اپنے وہ تمام آپشن استعمال کرے گا جو اس سے پہلے جنگ میں ڈسکس کیے جاتے رہے ہیں، چاہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی بات ہو یا خود اس وقت بحرین کے اندر جو بحری بیڑا ہے وہ اس وقت امیجیٹ ٹارگٹ ہے ایران کا. اور ایران نے اگر اس پر حملہ کر دیا تو یہ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایرانی عوام کو یہ کہتے ہیں نا کہ بڑھے چلو، یا ان کے وہ جو پہلوی خاندان کے جو چشمہ چراغ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ باہر نکلو. تو ہم بھی سن 71 میں اسی طریقے سے امریکی بحرے بیڑے کا انتظار کرتے رہ گئے تھے. کہیں ایرانیوں کے ساتھ بھی یہی نہ ہو کہ ایک ایران انہیں اس نوعیت کا سرپرائز دے دے کہ جس کے بعد جو ہے امریکہ کے لیے خود اس پوری گیم کو سنبھالنا جو ہے مشکل ہو جائے. اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے وہ ممالک جو اس وقت ہوسٹ کرتے ہیں مختلف مڈل ایسٹ کے اندر امریکی جو بیسز کو، انہیں فوری طور پہ ایک پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے ایران اور اسرائیل کو جو ہے اس بات پہ قائل اور مائل کرنا ہوگا کہ وہ اس نوعیت کی حماقت سے باز رہیں، کیونکہ اب ان کے پاس جو زمینی حقائق تھے وہ اب آل ٹوگیدر چینج ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ وہ اس نوعیت کی ایک آل آؤٹ ملٹری ایکسرسائز کر سکیں. صحیح. اچھا میں آپ دونوں سے اعجاز صاحب اور کامران صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں. ایک تو اعجاز صاحب آپ بتا دیجیے، پھر کامران صاحب بتائیے گا کہ واٹ وڈ دس مین فار پاکستان. کیا ہمیں کوئی یعنی اس سچویشن میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹکلی ایک بڑی آکورڈ سچویشن میں لے آئے، یا ایسا نہیں ہے؟ یہ اگین جو اٹیک آپ کے خیال میں ناگزیر ہے، اس ممکنہ حملے کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہوگا؟ اعجاز صاحب پہلے آپ بتا دیں، پھر کامران صاحب. جی پاکستان کی جو اخلاقی اور سیاسی حمایت تو ایران کے ساتھ پہلے بھی تھی جب ان کی جنگ ہو رہی تھی ان کے ساتھ، اور اب بھی ہے. صحیح. تو اس لیے وہ میں تبدیل ہوتا نہیں دیکھ رہا. البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان شاید جنگ میں خود ڈائریکٹلی نہیں جائے گا، کوئی اس میں لفظ بھی ہوگا. اب تو ویسا بھی دور آ گیا ہے کہ ہر ملک نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے، اور اگر بہت زیادہ وہ تباہی پھیلاتے ہیں اپنی اٹیک سے، کوئی ٹارگٹ سٹرائک کی بجائے میسو کر دیتے ہیں اور ایک کیوس آ جاتا ہے اور افراتفری میں ایرانی عوام جانے لگ جاتے ہیں، جو مجھے نظر نہیں آ رہا ایسا ہو. میرے خیال میں وہ صرف ٹارگٹ سٹرائکس کرے، تو پھر پاکستان کو اگر یہ مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کو یقیناً اپنے سرحدوں پر بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے بیونڈ نہیں. ویسے پاکستان کی جو سیاسی حمایت ان کو اس وقت سلامتی کونسل میں بھی حاصل ہوگی، مجھے اس بات کا یقین ہے، کیونکہ ایران اس وقت ایک قسم کا وکٹم ہے، مظلوم ہے. کیونکہ اس وقت اگر وہاں پہ مظاہرے نہیں ہو رہے یا بہت کم ہو رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ نے ٹھان لی ہے کہ یہ آپ نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ وہاں پہ اکسا بھی رہے ہیں لوگوں کو اٹھانے. اس کے لیے یہ مناسب رویہ نہیں ہے میرے خیال میں، اور اس لیے کوئی دنیا کا ملک جو ہے نا اس کی تائید نہیں کرے گا. ہاں، تھینک یو اعجاز صاحب، تھینک یو ویری مچ سر.
کامران صاحب آپ بتائیے گا نا، ایک تو وہی کہ واٹ وڈ یو مین فار پاکستان، اور دوسرا یہ ٹھیک ہے اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے کون ڈس ایگری کرے گا کہ بھئی یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہے، اور جو منصور صاحب کہہ رہے ہیں اس سے کون ڈس ایگری کرے گا کہ عرب ممالک کو اپنا ڈپلومیٹک پاور استعمال کرنا چاہیے. لیکن میرے اسی میں دو ضمنی سوال ہیں کہ اب تو بھائی کوئی لحاظ مروت پردہ تو نہیں رہ گیا نا. یعنی اب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وینزویلا آپ چلائیں گے؟ تو وہ کہہ رہا ہے جی بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں چلاؤں گا جی اس کا تیل کا پیسہ میں مینیج کروں گا جی. اگلا سوال کریں. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز روک سکتی ہے انٹرنیشنل لا؟ کوئی کہتا ہے نہیں بھائی نہیں روک سکتی ہے، میری اپنی مورالٹی میں جو روک لے تو روک لے، نہیں مانتے انٹرنیشنل لا. اس کے وائس پریزیڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ اقوام متحدہ تو کہہ رہی ہے کہ وینزویلا کا منشا، تو کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر کہ اقوام متحدہ کیا کہہ رہی ہے. یہ تو سیدھی مطلب نیکڈ ہے نا معاملہ کہ یار ہے اب بولو کیا کرنا ہے آگے. تو جب یہ والا ماحول ہے تو اس میں پھر عرب ممالک کتنا ہی ڈپلومیٹک پریشر استعمال کر لیں گے اور ہم کتنا ہی کہہ لیں گے کہ یار یہ غیر مناسب بات ہے. چونکہ اگلا تو کہہ رہا ہے کہ ہاں یار مجھے مناسب لگ رہا ہے اس لیے یہی مناسب بات ہے، یار چلو اگلی بات کرو کیا کرنا ہے. میرے خیال میں ایک ریالٹی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بالکل جو امریکہ ہے اور امریکہ کی جو ملٹری پاور ہے وہ بالکل بے وقوفی کے ساتھ استعمال کرتے رہے. عراق افغانستان کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے سامنے کوئی ایسی پاور کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چین بالکل اکنامکلی اور ملیٹریلی بھی بڑا اوپر گیا ہے، لیکن سٹل آئی تھنک ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اس وقت آئی تھنک جو ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو روک سکتا ہے تو وہی خود ہی ان کو روک سکتے ہیں، یعنی کہ ٹرمپ کو ہی روک سکتا ہے. تو اس صورتحال میں جب یہ رول بیسڈ ایک سو کال جو آرڈر تھا وہ تو کلیپس ہو گیا ہے، تو اس میں جو عرب ممالک ہیں یا باقی ممالک اگر کہہ رہے ہیں تو وہ ان سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور ہوپنگ کہ کیونکہ ٹرمپ اپنے آپ کو ایک پیس میکر سمجھتے ہیں، نوبیل پرائز بھی لینا چاہتے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑا خیال کریں کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسے مس ایڈونچر وہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہو. اور آئی بلیو کہ اگر کوئی بھی کارروائی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے فوجی جو ہیں وہ ایران میں بھیجیں گے. میرے خیال میں لمیٹڈ اسٹرائکس ہوں گے، اور لیٹس ہوپ کہ وہ لمیٹڈ اسٹرائکس ہوں. پہلے تو نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی فال آؤٹ بہت زیادہ اس طرح سے نہ ہو. اور پاکستان کا آپ ذکر کر رہے تھے، پالیسی پاکستان کی آئی تھنک جو جون میں بھی تھی پچھلے سال بڑی کلیئر تھی کہ ہم ایران کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ساورنٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یو این چارٹر انٹرنیشنل جو لا ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جون میں بھی ہم نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا تھا، ایران نے اسے ایکنالج بھی کیا تھا کہ ہم نے ڈی ایسکیلیشن میں اپنا ایک رول پلے کیا تھا. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ واشنگٹن میں پاکستان کا جو ڈپلومیٹک مشن ہے وہ ایران کے انٹرسٹ کو بھی واچ کرتا ہے. تو آج ابھی کچھ دیر پہلے بھی جو قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کال کی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ زیر بحث آئی ہے. تو کہیں نہ کہیں پاکستان بھی باقی جو عرب ممالک ہیں بیہائنڈ دا سین دے آر ٹرائنگ ٹو پلے اے رول کہ بیٹر سینس جو ہے وہ پریویل کرے. سو لیٹس سی چیزیں کدھر جاتی ہیں، بٹ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ آئی تھنک فیصلہ الٹیمیٹلی ٹرمپ نے کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہاں، اور منصور صاحب اس کو یہ کہنا بھی ٹھیک ہوگا کہ ٹرمپ نے کرنا ہے اور یعنی نیتن یاہو نے کرنا ہے، یعنی کہ اگر ٹرمپ ایران سے متعلق کچھ بھی کر رہا ہے تو اس میں ایک بڑا حصہ نیتن یاہو کی خوشنودی کا یا اصرار کا ہے. یہ ظلم کا بازار جو ہے وہ نیتن یاہو کے کندھوں پہ رکھ کے گرم کیا جانا ہے، کیونکہ وہاں سے امریکہ براہ راست اپنے B-2 بامبر نہیں بھیجے گا. یہ مڈل ایسٹ میں ان کی جو آؤٹ پوسٹ ہے اسی لیے بنائی گئی ہے، اور اس وقت اسی آؤٹ پوسٹ کے لیے تو ایران سب سے بڑا مزاحمت کا استعارہ ہے اور چیلنج ہے. تو لہٰذا انہی کے ذریعے ساری حرکت کروائی جائے گی، اور اس میں ایک بار پھر سے ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ جو ان کو ایک دھول چٹائی تھی جس طریقے سے انہوں نے اس سے پہلے جون میں، تو اس کا بدلہ کسی طریقے سے لے سکیں. تو یہ تمام کارروائی جو ہے یہ اسرائیل کے ذریعے سر انجام دی جائے گی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر ایک بڑی ٹیکٹفل خاموشی پائی جاتی ہے، اور ان کے ہاں خفیہ انداز میں جو اس وقت عسکری تیاریاں جاری ہیں اس کا بھی یہی اندیا ہے کہ وہ ایران اسپیسیفک ہیں اور ایران کے حوالے سے. اور اس وقت خاص طور پہ یہ جو وہاں پہ نام نہاد متبادل قیادت کا جو ایک پہلوی خاندان کا چشمہ چراغ ہے وہ تو خود اس وقت اسرائیل کے ایسے دورے کر رہے ہیں اور اسرائیل ہی کی زبان بول رہے ہیں. اور وہ یعنی ایک لحاظ سے یعنی اگر آپ کہیں کہ وہ ایران کے حامد کرزئی بننے کے لیے تیار ہیں تو انہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ حامد کرزئی جیسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس خطے کے اندر. تو اور وہ کابل کے صدارتی محل تک ہی وہ معاملہ رہتا تھا وہ. اور کامران صاحب آپ اس سے ایگری کریں گے اس کو؟ جی آپ کنکلوڈ کر لیں منصور، پھر میں کامران صاحب سے آخری سوال کروں. جی میں یہی کرنا چاہتا تھا کہ اس نوعیت کے جو نعرے ہیں وہ لگا کے صرف اور صرف آپ سٹریٹ گرم کر سکتے ہیں، لیکن اب تو وہ سٹریٹ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اور اس میں ایک بڑے
سبسائڈ ہو گئی ہیں سارے مظاہرے بھی, اور اب ایک لحاظ سے حکومت کی فیور میں ریسیپروکیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ زمینی حقائق تو اب ٹوٹلی وہاں پہ چینج ہوتے ہیں. شاید وہ اسی لیے بار بار کہہ بھی رہے ہیں حضرت کہ یار تم لوگ تو باہر نکلو, تم لوگ کدھر چلے گئے ہو بھائی, تم ٹیک اوور کرو, میں آ رہا ہوں, میں راستے میں ہوں, بس آیا بس میں. تو کامران صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ بتائیے گا کہ یہ پہلوی خاندان ظاہر ہے اس کی اپنی ہسٹری ہے, یہ ان کے والد صاحب, پھر اس کے ابا جی, یہ لوگ تھے پہلے اس کے والد تھے, پھر وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ جرمنی کے پریشر پر والد کو گھر بھیجا گیا, لیکن بیٹا آ گیا اقتدار میں, پھر 79 میں خمینی صاحب کا انقلاب آ گیا. اب وہ بیٹھ کے جو تاثر دے رہا ہوتا ہے, آپ نے اس آدمی کو, اس انڈیویجول کو آپ نے کہیں بھی ایک سیریس کینڈیڈیٹ سمجھا ہے؟ یعنی جس طرح ابھی افغانستان میں آپ حامد کردئی انسٹال کر دیتے ہیں, یا وینزویلا میں آپ صدر کو لے آتے ہیں اس کے بیڈ روم سے اٹھا کے اور نائب صدر کو چلو اس نے کر لیا, یہاں تو کیا یہ معاملہ تو شاید نہ ہی ہو پائے نا. اگر میرا یہ تجزیہ ہے تو آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل نہیں ہو پائے گا کہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ سب دھڑن تختہ ہو جائے اور پہلوی صاحب آیا اور جی چلو جی آپ ہیں جی کل سے صدر. یہ ایک الگ ہے, ایران ایک الگ کیس ہے, یہ سادہ معاملہ نہیں ہے, بہت گنجلک ہے معاملہ یہ. بالکل میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایران میں تمام جو عوام ہے وہ موجودہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے, بٹ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ جو شاہ کا خاندان ہے اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی بہترین مثال اس طرح سے ہے کہ جون میں جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو یہی جو پہلوی صاحب ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. ہاں جی. اب ایران میں جو عوام ہے میں بھی موجودہ گورنمنٹ سے وہ خوش نہ ہوں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ کیس. پہلے تو جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی رجیم چینج اگر ہوتا بھی ہے تو اس سے کوئی ٹرانزیشن ہو جائے گی کہ آپ انسٹال کر دیں گے, وہ میرے خیال میں آل ٹو گیٹ ڈفرنٹ بال گیم کو افغانستان یا وہ والی صورتحال نہیں ہے. تو یہ بالکل آئی تھنک اس طرح پاسبل نہیں ہے, اور یہ ہم نے دیکھا ہے افغانستان میں بھی, عراق میں بھی, لیبیا میں بھی, جب آپ ایک سسٹم کو چھیڑ دیتے ہیں وہ جیسا بھی ہو اس کے بارے میں آپ کو کنسرنز ہو سکتے ہیں, تو پھر معاملات بہت دور تک چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے پاکستان ہو یا باقی خطے کے ممالک ہوں وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسی گورنمنٹ کے ساتھ آپ ڈپلومیسی کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں ان کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. رجیم چینج یا حملہ کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کو اور کمپلیکس کر دے گا. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک لیتے پاکستان کی داخلی سیاست پہ آتے ہیں, بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار ہے. پاکستان کی داخلی سیاست میں اگر بات کریں تو وہاں ابھی 14 جنوری ہو گئی ہے, اور ابھی جو مرکز نگاہ ہے زیادہ وہ 8 فروری ہے, جب پی ٹی آئی نے, تحریک تحفظ پاکستان نے پہیا جام کی بات کی ہے. اس سے کیا ممکنہ سیاسی منظرنامہ نکلے گا, اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بھی یہ ٹیررزم, افغانستان سے ریلیٹڈ ایشوز یہ بہت چھائے ہوئے ہیں کہ جہاں پر حالیہ بیان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ بہت زیر بحث ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو کہ ظاہر حکومت پاکستان کا یہ ماننا ہے, کہتی ہے, دکھاتی ہے, شو کرتی, پروف کرتی ہے. افواج پاکستان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم ہوتا ہے, پاکستان میں لوگ شہید ہوتے ہیں. صوبے کے چیف ایگزیکٹو KPK کے کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ہمیں افغانستان کی حکومت کو اس کے ثبوت دکھانے چاہیے. اس پر بھی بہت ریاکشن آیا گورنمنٹ پاکستان کی جانب سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ دو ممالک کا معاملہ ہے, آپ کا ذاتی اختلاف ہوتا ہے, لیکن آپ ایک سر عام ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ دو باتیں ہیں, اس پہ چلتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر مشال یوسفزئی صاحبہ جو کہ آف کورس سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ممبر ہیں کور کمیٹی کی, موجود ہیں. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ. اختیار ولی صاحب ہیں, وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انفارمیشن اینڈ خیبر پختونخوا افیئرز. آئی ایم سو گریٹفل, بہت بہت شکریہ دونوں کا. اجازت ہے تو میں مشال صاحبہ سے اسٹارٹ کروں. مشال صاحبہ آپ پہلے اس میں بتائیے گا کچھ, آپ اس کو الیبوریٹ کریں گی یا ڈیفینڈ کریں گی یا کلیریفائی کریں گی, واٹ ایور یو وانٹ اور واٹ ایور اٹ از, کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اتنی سینسیٹیو سچویشن میں ہے, ظاہر ہے لوگ تو مارے جا رہے ہیں نا, ہمارے شہادتیں تو ہو رہی ہیں تو نظر آ رہے ہیں, تو اس میں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو کہ سب سے متاثرہ صوبہ ہے یعنی کہ خیبر پختونخوا, وہ پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ ظاہر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, افغانستان اور انڈیا سمیت, کہ جی وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے تو ثبوت بھی تو دکھائیں, ان کو ثبوت دیں. آپ کے خیال میں ٹھیک تھا, there was nothing wrong in this statement? بہت شکریہ بادامی صاحب. چونکہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان سیاق و سباق سمیت نہیں دیکھا
کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، تو اس پہ میں زیادہ تفصیلی کمنٹ تو نہیں کر سکوں گی کیونکہ ابھی تک میری اس پہ ان سے بھی تفصیل گفتگو نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ ایک بیان آپ کی ہمارا سماعتوں بڑا سے گزرا ہے دو ویسے ٹوک مشال ہے. صاحبہ، یا سنوائیں ہم؟ جی میری سماعتوں سے گزرا ہے. جی بالکل سنائیں جی. تو لیکن ہمارا موقف بہت دو ٹوک ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں صرف دہشت گردی سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس مسئلے کا دے پا حل نکالیں، کیونکہ اس مسئلے میں کیونکہ عوام سفر ہو رہی ہے. جس صوبے کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے، آپ اپنے ساتھ بٹھائیں. آپ 40-50 سال افغان پالیسی کے نتائج دے کے، اس کے پازیٹیو دے کے، اس کے نیگیٹو دے کے، اور پھر کوئی حل نکالیں. شاید ہم آپ کو سمجھا لیں یا شاید آپ ہمیں سمجھا لیں، لیکن اس طرح بلیم گیم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس کا سب سے بڑا نشانہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام ہے. تو ہم سے زیادہ بہتر یہ بظاہر ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور یہ میں اختیار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے، کیوں نہیں بٹھاتے آپ لوگ کو، آپ کو اعتماد میں کیوں نہیں لڑتے، یا کنونس ہو جائیں، کنونس کر لیں. لیکن آپ سے ایک ضمنی سوال ہے کہ آپ یہاں جو جس بیان کی بات ہو رہی ہے، جس پوزیشن کی پارٹی کی بات ہو رہی ہے، وہ تو یہ کہ جیسے آپ اس بات کو ہی چیلنج کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری اسٹیٹ غلط کہہ رہی ہے، وہاں کی اسٹیٹ ٹھیک کہہ رہی ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا جی افغانستان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی وہ ٹیررزم نہیں کر رہے، تو پھر آئی وڈ ٹینڈ ٹو بلیو دیم. بٹ ہمارا بھی تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کر رہے ہیں، تو ہمارا اسٹیٹمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یا ان کے لیے؟ اور جب سی ایم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروف دکھائیں، اور کسی میٹنگ میں نہیں کہہ رہے، پبلک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، تو اس سے تو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آن بورڈ لیا جائے، بلکہ آپ یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ریاست جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. وہ خیر بات ہے. دیکھیں جی، ہماری ریاست تو ہمیں بھی دہشت گرد کہتی ہے. ہماری ریاست تو ایک سابق وزیر اعظم اور ایک مقبول ترین لیڈر کو سیکیورٹی تھریٹ کہتی ہے. اس طرح کی چیزوں سے حل نہیں نکلے گا. یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا مسئلہ ہے اس صورتحال میں جب پاکستان جو ہے نا ارد گرد سے مسائل سے گھرا ہوا ہے، سیکیورٹی ہوا ہے، ہمارے 3 بارڈرز پہ ہم انگیج ہیں، اسٹریٹجک پوزیشنز تبدیل ہو رہی ہے، عالمی پوزیشنز تبدیل ہو رہی ہے، اور ہم جو دشمن ہے ہمارے پڑوس تک پہنچ چکا ہے. تو اس کے باوجود اگر ہم اندر کے ان معاملات پہ یہ بلیم گیمز لگا رہے گا تو دیکھیں حل نہیں نکلے گا. اس ٹائم ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. سو لیٹ می آسک دس، اختیار صاحب پلیز اس پہ آپ کیجیے گا کامنٹ، پہلے پھر ہم اور بات کرتے ہیں. کہ بار بار ان کے ترجمان یہی بات آگے کر رہے ہیں جو کہ مشال صاحبہ کہہ رہی ہیں، بظاہر تو ایک بڑی معقول بات لگ رہی ہے نا، کہ وہ کہہ رہی تھی ہم صوبے کی حکومت میں ہیں، ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں اعتماد میں تو لیجیے، اس پہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ کر لیجیے، یا ہمیں کنونس کر لیجیے یا ہم سے کنونس ہو جائیے، تاکہ پھر جو بھی اقدام وہ متفق ہو. اس میں کیا غلط ہے یہ جو بات کر رہی ہیں مشال صاحب اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر بات ایسی ہے کہ کیا یہ 1 لاکھ لوگوں کی جو جانوں کی قربانیاں ہم نے دی ہیں، یہ جو شہداء ہیں، ہاں جو سویلین ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، جو پولیس کے نوجوان ہیں، جو فوج کے افسران اور جوان ہیں، ہاں اس سے زیادہ کوئی اور ثبوت آپ کو چاہیے؟ کیا اے پی ایس کو آپ بھول گئے؟ نہیں، ابھی اختیار صاحب ثبوت کی تو بات ہی نہیں، چونکہ وہ سی ایم کے اس بیان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہے میں نے پورے کانٹیکس میں نہیں سنا ہے، سو آئی کانٹ کامنٹ آن اٹ. تو اس کو نہیں ڈیفینڈ کرے. ابھی تو کہہ رہی ہے جو بھی اسٹریٹجی بنانی ہے ہمیں بھی آن بورڈ لے لیجیے، لیٹس ہیو اے ہیلدی ڈیبیٹ آن اٹ، آئیدر کنونس اس اور گیٹ کنونسڈ. سر دس از اے لیم ایکسکیوز کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے نہیں سنی اور وہ آ کے ٹی وی پہ روز بیٹھ کر بات کرتا، یہ ماننے والی بات نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ اس نے جو بات کی ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جانا چاہ رہے ہیں. لیکن میں لیٹ می اپریشیٹ دی اسٹیٹمنٹ آف علی امین گنڈاپور. ہاں جی ہاں جی انہوں نے تو آج بیچ چوراہے ان کی ہنڈیا جو ہے پھوڑ دی ہے. ہاں علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. ہاں. تو ویئر ڈز ہی اسٹینڈ دس مسٹر نکا جو اپنا سہیل افریدی ہے، وہ کدھر کھڑا ہے؟ چلیں وہ چیف وہ حکومت میں ایگزیکٹو نہیں، وہ پروونس کیسے کے خود کو کہتا ہے آپ تنقید کریں لیکن نک نیم نہ دیں. چیف ایگزیکٹو. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو بلایا گیا تھا، پرائم منسٹر نے بلایا شہباز شریف نے کہ آپ آئیے میٹنگ میں، امن و امان کے متعلق سے بات چیت اس میں ہو رہی تھی، آپریشن کے متعلق اس میں بات چیت ہو رہی تھی، بارڈر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. آپ نے کیا کہا تھا کہ مجھے اس وقت عشق عمران کا 104 105 کا بخار ہوا ہے
اور میں فارغ نہیں ہوں, کبھی ٹھیک ہوں گا تو آؤں گا, باوجود اس کے کہ میں اسلام آباد. دس از واٹ دیئر انٹرسٹ شوز کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے. یو ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ عشق پاکستان. You are just آپ اس کے شکار ہو گئے عشق عمران. So it is clear that the government is not ready. There exists no possibility کہ آپ اس معاملے میں سی ایم کو یا ان کو آن بورڈ لیں, ان کو بتائیں کہ ہماری انفارمیشن یہ اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. سر میری نو تھوڑا سا کریکٹ کرتے ہیں پلیز. سی ایم صاحب خود اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے, وہ اس میں نہیں بیٹھنا چاہتے. ادروائز آن بیہاف آف مائی گورنمنٹ اینڈ مائی پرائم منسٹر میں ان کو کل کے لیے تو آ جائیے آپ کو بریفنگ. یعنی سی ایم صاحب کل اس ملک کے وزیر اعظم سے پیورلی اس ایشو پر ملنا چاہیں تو آپ کہیں گے ویلکم جی, آئیے بات کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملات ہیں. بالکل ویلکم, بالکل ویلکم, بالکل بتا دیں. مشال صاحب یہ تو بڑا ٹھیک بات, مناسب بات کر رہے ہیں اختیار صاحب کہہ رہے ہیں. بادامی صاحب دیکھیں, میں چاہتی تو اختیار صاحب کی باتوں میں ٹوک سکتی تھی کیونکہ انہوں نے بڑی نان سیریس باتیں کی, لیکن یہ چونکہ اتنا سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کو درپیش ہے, جو ہمارے صوبے کو درپیش ہے, تو میں اس کو اتنے نان سیریس بیہیویئر سے ٹیکل نہیں کرنا چاہتی. لیکن آخر میں بڑی سیریس آفر کی ہے نا انہوں نے کہ میں کوارڈینیٹر بنانے آپ پی ایم اور سی ایم بیٹھے, مور دین ویلکم. آئیے اگر اختیار صاحب کے اختیار میں ہے تو وزیر اعظم صاحب کل ہی ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں, کیوں نہیں بلا رہے؟ اگر ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, ہمیں بریف کیا جائے, ہمیں آن بورڈ کیا جائے, اگر ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر جو ایک ملک کا سابق وزیر اعظم ہے ان کو اس ایشو پہ سیکیورٹی بریفنگ دی جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں سیریس چیزوں, جب ہم سیریس بات کرتے ہیں, جب ہم مسئلے کے حل کی طرف نکلتے ہیں تو اتنا آگے سے نان سیریس بیہیویئر, نان سیریس دلائل آتے ہیں. اگر اسی صوبے میں اختیار ولی صاحب کی جو پارٹی ہے جس کا لیڈر آف اپوزیشن خیبر پختونخوا اسمبلی کا پی ایم ایل این سے ہے, ہم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا, اپنے ساتھ والی کرسی پہ بٹھایا, اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے چھت تلے امن جرگہ ہوا جس پہ ان تمام مسائل پہ ڈسکشن ہوئی, ان کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی, کچھ نکات نکالے گئے جن کا لیٹر باقاعدہ طور پہ اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا, جواب آیا کچھ بھی نہیں. اچھا لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا مشال صاحبہ, یہ تو آپ نے بات کر لی, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب تو پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں اور سابق چیف ایگزیکٹو ہیں. کوٹ ان کوٹ جو خبر لگی ہے آج ان کے نام سے, وہ کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہے, حکومتوں, ناٹ حکومت, حکومتوں, وفاق اور صوبائی حکومت, اور وہ کمان میں رہے ہیں ظاہر صوبائی حکومت کے پاس ٹھوس شواہد ہیں. تو ٹھیک ہے فی الحال گورنمنٹ تو نان سیریس ہے آپ کا, چھوڑیں. گنڈا پور صاحب سے ہی سہیل آفرین صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ یار مجھے شواہد بتاؤ کہ کیا ہے یار, یہ میری ریاست یہ کلیم کر رہے ہیں, یہ تو کرنا چاہیے نا, چونکہ وہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کی. گنڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, تو گنڈا پور صاحب بھی اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, انہوں نے کافی میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں, ان کو سیکیورٹی بریفنگ دی گئی ہے, تو وہ ایک بیٹر پوزیشن میں ہے کہ اس پہ کمنٹ کریں. اب سہیل گنڈا پور صاحب تو لے لیں نا جی, بادامی صاحب مجھے کمپلیٹ کریں. جی پلیز. ابھی تک ایپکس کی ایک بھی میٹنگ کال نہیں کی گئی ہے, ایک بھی میٹنگ, جب سے نیا وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے ابھی تک ایک بھی سیکیورٹی بریفنگ نہیں ہوئی ہے. ابھی تک جب ہم اتنے سنگین صورتحال میں, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو اسٹریٹجکلی کیا پوزیشن ہے, عالمی کیا پوزیشن ہے, ملک کے اندر کی کیا صورتحال ہے, اس میں یہ چیزیں کرنا بنتا نہیں ہے. سب سے پہلے پاکستان ہے اور سب سے پہلے ہمیں پاکستان کا سوچنا چاہیے. تو میں یہ تو آپ کی تنقید آگے بالکل صحیح آگیا, آپ کا پوائنٹ نوٹڈ ہو گیا, لیکن یہ علی امین صاحب کے اس بیان پہ تو اب تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا نا کہ ثبوت ہے, کیونکہ آپ کا اپنا سابق وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ ثبوت ہے, جو خود وزیر اعلیٰ رہا ہے. بادامی صاحب میں نے سٹارٹنگ میں ہی بات کی کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ دہشت گردی نہیں ہے. نہیں, آپ کو اس پر ابہام ہے نا کہ ثبوت ہے یا نہیں ہے, تو آپ کا سابق سی ایم کہہ رہا ہے ثبوت ہے. میں نے جو کہا نا کہ ہمیں دہشت گردی سے نمٹنے کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے, ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے کہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہوئی ہے یا جو آپ کی ماضی کی پالیسیاں تھی, آپ اس کو چیک کریں. یہ بھی آن دا ریکارڈ ہے کہ ہم نے جو بھی پالیسیاں بنائی ہیں بعد میں ریاست نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جی وہ پالیسیاں غلط تھی.
تو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس آگ میں جلس رہے ہیں کہ آپ ایک دیر پا پالیسی بنائیں جس میں ہماری خیبر پختونخوا کی عوام کا نقصان کم سے کم ترین تر ہو, ہمارے لوگ شہید نہ ہوں, ٹھیک ہے. ہمارے ٹورڈ دی لوگ اینڈ آخری سوال آپ سے, اور ایک آخری اختیار سب سے پہلے آپ بتا دیجیے مشال صاحبہ, یہ جو ایک مراسلہ سرکولیٹ کر رہا ہے جو کہ آفیشیل ہے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا, کہ وادی تیرہ میں جو آپریشن ہوا اس کے جو ڈی پاپولیشن ہوئی اس کے لیے 4 ارب روپیہ مختص کیا صوبائی حکومت نے, اور یہ جنوری کا ہے. تو اس کا مطلب تو یعنی گورنمنٹ ان اے وے تو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے جو آپریشن سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے, یا کیا ہے اس مراسلے کا مطلب؟ دیکھیں جی ہاں, یہ ایک ہوا ہے کیبنٹ منٹس ہے. اس سے پہلے بھی میں نے مالک صاحب کے شو پہ بتایا تھا اختیار صاحب کے سامنے کہ ہم نے باجوڑ میں بھی 4.5 ارب روپے لگایا تھا لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ میں. جو پیسہ لگا تھا جب لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا تھا باجوڑ کے کچھ علاقوں میں جہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, سیم تیرہ میں بھی ہو رہا ہے. اب دیکھیں آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو در بدر نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کیا آپشن ہے جب وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے, ہماری مرضی کے بغیر نکالا جا رہا ہے, تو ہم کیا کریں؟ اپنے لوگوں کو آسمان تلے بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے, میں ذرا نہیں فائنل کر سکتے. ٹھیک ہے اختیار صاحب آپ فائنل ورڈ بتا دیجیے اگر آپ کچھ ایڈ کرنا ہے. آخری 1.5 منٹ ہے اور باقی بتا دیں جاتے جاتے. اس ہفتے پھر ہم امید کریں کہ ایک پنگا تو ختم ہوگا جو لیڈر اپوزیشن کا ہے, یہ ناصر عباس صاحب اور اچھک صاحب بن جائیں گے نا ریسپیکٹیو ہاؤس کے اپوزیشن لیڈر. سر بادامی صاحب مجھے 1 منٹ دے دیں. اچھا کہیے, ایک فائنل کامنٹ لے لوں اختیار صاحب, مجھے صرف 1 منٹ دے دیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ہو جائے گا ٹوٹل تو 1 منٹ رہ گیا میڈم, اب آپ اکیلے سولو شو میں آ جائے کریں. پھر بات ایسی ہے کہ اکیلے اس طرح نہیں ہوتا, یہاں پہ ہر پارٹی کا. آپ کمپلیٹ تو کریں جلدی تاکہ ٹائم بچا تو ان کو دے دیں. حضرات میں بتاؤں کہ اچکزئی صاحب جو ہے ہی از ان ا فکس. مجھے یہ بتائیے سر, آپ بتائیں نا, آپ ان کو بننے دیں گے اپوزیشن لیڈر یا نہیں؟ باقی وہ اپنے مسائل خود نمٹا لیں گے. ہی از ان ا فکس اور ناٹ, لیو اٹ ٹو ہم اینڈ ہز پارٹی. میرے خیال میں وہ اسپیکر اس کو دیکھ رہے ہیں, ان کا ڈومین ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں اول اگر وہ بن جائیں تو وہ کتنی دیر کے لیے رہیں گے یہ بھی ایک سوال ہے. آپ تو بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے نا, باقی وہ 1.5 منٹ کے لیے رہے ہیں جو بھی ہو. عمران خان صاحب, میرا اچکزئی صاحب سے یہ سوال تھا کہ عمران خان تو کسی باجوہ اور کسی فیض کی تلاش میں ہے. جس دن ان کو کوئی باجوہ یا فیض مل جائے گا اس دن اچکزئی صاحب کہاں کھڑے. میرا آپ سے سوال ہے اچکزئی صاحب سے متعلق, آپ آگے اچکزئی صاحب سے سوال کر رہے ہیں. آپ بتائیں نا, آپ بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے؟ آپ کے سوال کے ساتھ میرا سوال جو ہے یہ جڑا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت میں کچھ معاملات ایسے تھے جس کو اسپیکر نے چیک کرنا تھا کراس. چلو مشال صاحب 30 سیکنڈ آپ فائنل کامنٹ کر دیں, آپ کیا رہے تھے. دیکھیں جی, آج ان کی حکومت کے ایک وزیر نے ہمیں بتایا ہے کہ اچکزئی صاحب کے خلاف کل شاید کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کوئی پٹیشن آ جائے. وہ ہم نہیں لے کر آ رہے, ہمیں نہیں پتا کہ کیسے آئے گی. ہم تو چاہتے ہیں اچکزئی صاحب بن جائے لیکن بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ کو